حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کننا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کننا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے قمری جنتری کے لحاظ سے سن ہجری کے 8ویں مہینے میں آج ہم اور آپ موجود ہیں. اس مہینے کا نام ہے شعبان المعظم. یہ مہینہ بھی بڑا فضیلت والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، بڑی حرمت والا ہے. اس کو شعبان کیوں کہتے ہیں؟ میں نے گزشتہ جمعوں میں یہ عرض کیا تھا کہ 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے حرمت والے بنائے ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا. ان 4 میں 3 پے در پہ ہیں. ثلاث متوالیات، ایک مہینہ الگ ہے. وہ کون سا مہینہ الگ ہے؟ جو ابھی ختم ہوا ہے، رجب کا مہینہ. اور یہ رجب کا مہینہ ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے جنگ و جدال، قتل و قتال، لڑائی جھگڑا، چوری ڈکیتی، نافرمانیوں کی بڑی سختی سے اللہ تعالیٰ نے ممانعت کی تھی. عرب کے لوگ جو تھے مشرکین، یہ بھی اپنے آپ کو دین ابراہیم پر چلنے والا کہتے تھے کہ ہم بھی ملت ابراہیمی پر عمل کرتے ہیں. اور بھی دین ابراہیم میں، ملت ابراہیم میں پچھلی شریعتوں میں بھی ان مہینوں کی حرمت چلی آ رہی تھی. تو جب یہ مہینے آتے تو عرب والے ان کا احترام کرتے تھے. رجب کے مہینے میں بھی ہر طرف سناٹا چھایا ہوا ہوتا تھا، خاموشی طاری ہوتی تھی. سب لوگ جو آپس میں کسی کی لڑائی تھی، کسی سے جنگ تھی، وہ سب واپس محاذوں سے اپنے اپنے گھروں میں جا کر بند ہو جاتے تھے کہ بھئی یہ مہینہ بڑی حرمت والا ہے، اس میں ہم جنگ نہیں کریں گے. ہتھیار اپنے سب سمیٹ لیتے تھے، گھروں میں جا کے رکھ دیتے تھے، تلواریں نیام میں ڈھانپ لیتے تھے. تو ایک طرح سے سارے ملک کے اندر، اپنے اپنے علاقوں کے اندر خاموشی ہوتی تھی رجب کے مہینے میں جو ابھی ختم ہوا. اور جیسے ہی شعبان شروع ہوتا
گھروں سے باہر نکل آتے، محاذوں پہ جا رہے ہیں، کوئی حملہ کرنے کی نیت سے جا رہا ہے، کوئی اپنے دفاع کی حفاظت کی نیت سے جا رہا ہے کہ ہم پر کوئی نہ حملہ کر دے، تو کوئی ادھر کو جا رہا ہے، کوئی ادھر کو جا رہا ہے، کوئی ادھر کو جا رہا ہے۔ تو ایک شور ہوتا تھا، شب ہوتا تھا۔ شعبان کا معنی یہ ہے، شین عین با، 3 حرف سے یہ مل کے بنا ہے۔ اس کا معنی ہے شاخ۔ دیکھا ہوگا درخت کے تنا جو ہوتا ہے نا، ایک شاخ ادھر کو جا رہی ہے، ایک شاخ ادھر کو نکل رہی ہے، ایک شاخ ادھر سامنے سے، ایک اوپر سے، چاروں طرف سے اس تنے کو ڈھانپا ہوا ہے۔ چونکہ شعبان کے مہینے میں چاروں طرف سے لوگ جو ہیں اپنے اپنے علاقوں میں نکلے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی کسی نیت سے، کوئی کسی غرض سے، کوئی کسی ارادے سے، تو عربوں نے اس کا نام شعبان رکھ دیا۔ لیکن جب اسلام آیا، اسلام نے بھی اس کی حرمت قائم رکھی، کیونکہ قرآن کریم میں لوگوں نے سوال کیا انہی مہینوں کے بارے میں، مسلمانوں نے، صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر۔ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں نا کہ یہ حرمت والے مہینوں کی حرمت، احترام آج بھی اسلام کے اندر بھی باقی ہے یا ختم ہو گئی؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے جواب دلوا رہے ہیں اس سوال کا کہ نہیں، آج بھی قل قتال فیہ کبیر، گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے، بڑی معصیت ہے اس میں قتال کرنا۔ تو یہ مہینہ شعبان کا جو ہے رجب کے بعد آتا ہے، اس کی عظمت اسلام کے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسی چیزیں بتلائیں اس کے اندر، تو اس کی عظمت بھی ہو گئی۔ رجب کی فضیلت اللہ نے بیان کی، شعبان کی فضیلت اور حرمت اللہ کے نبی نے بیان کی۔ ہماری شریعت کے ماخذ جو ہے نا، قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے۔ قرآن سے کوئی مسئلہ ثابت ہوگا وہ بھی دین ہے ہمارا، احادیث سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مسئلہ ثابت ہوگا وہ بھی شریعت ہے ہماری۔ تو اس مہینے کے بارے میں سرکار نے کچھ ہمیں ایسی خصوصیات بتلائی ہیں جن کو عمل کر کے ہم بڑا اجر و ثواب اللہ کی نظروں میں بہت بلند ہو سکتے ہیں، بخشش مغفرت کروا سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو اس مہینے کے بارے میں ہے وہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد گرامی اپنی زبان مبارک سے ہمیں نصیحت کر رہے ہیں کہ بھئی رمضان کا جو چاند ہے اس کے لیے شعبان کے چاند کا اہتمام کرو، یعنی شعبان کا جب چاند دیکھو اہتمام کے ساتھ دیکھو اور اس کو شمار میں رکھو، تاریخ گنتے رہو اس کے سارے مہینے کہ آج شعبان کی یکم ہو گئی جی، آج 2 ہو گئی، آج 10 ہو گئی، آج 14 ہو گئی، آج 15 ہو گئی۔ کیوں؟ کسی مہینے کے بارے میں آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کی تاریخیں شمار کرو، شعبان کے بارے میں فرمایا۔ کیوں؟ رمضان میں کوئی تمہیں دقت نہ پیش آئے، رمضان کے مہینے کے چاند دیکھنے میں تمہیں کوئی تکلیف نہ ہو، پتہ چل جائے کہ آج 29 ہے یا 30 ہے، تاکہ رمضان کی عبادات میں گڑبڑ نہ ہو۔ 2 مہینے پہلے سے دعا کر رہے ہیں رمضان کے بارے میں، سرکار فرمائے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ یہ دعا اس مہینے میں بھی مانگ سکتے ہیں ہم، شعبان میں۔ رجب میں تو مانگی تھی ہم نے کہ اللہ اس رجب کے مہینے میں بھی اور شعبان کے مہینے میں بھی ہماری زندگیوں میں برکت دے، ہمارے اعمال، نیک اعمال کی توفیق دے اور رمضان تک پہنچا دے۔
آج بھی یہ دعا مانگ سکتے ہیں، اس مہینے میں بھی مانگو، اس لیے کہ موت کا کسی کو کوئی علم نہیں۔ دعا مانگنے سے اللہ تعالیٰ زندگی میں بھی برکت دے دیتے ہیں۔ انسان کی زندگی تو کہتے ہیں نا وہ پانی کے بلبلے کی طرح ہے، ہر چیز کی آپ کو گارنٹی مل جائے گی کہ یہ 5 سال کی گارنٹی ہے، اور وہ یہ 10 سال کی گارنٹی ہے جی کمپریسر کی، اتنے سال کی گارنٹی ہے۔ انسان کی گارنٹی کوئی بڑے سے بڑا ڈاکٹر بھی ایک لمحے کی بھی نہیں دے سکتا۔ اس لیے شاعراں نے انسان کی زندگی کو پانی کے بلبلے سے تشبیہ دی ہے۔ وہ پانی کا بلبلہ جو بارش ہو رہی ہے نا، آسمانوں سے قطرہ گرتا ہے نیچے، پھول جاتا ہے، اور ہمارے دیکھے دیکھے ہوا کا ایک جھونکا لگتا ہے، اسے پھٹ جاتا ہے۔ یہ اس کی زندگی ہے، یہ بھی بلبلہ ہے پانی کا۔ صحیح کہا نا ایک شاعر نے، فرمائے گئے حباب آتا ہے قیام زندگی لے کر۔ حباب، حب کا معنی دانا، آب کا معنی پانی، پانی کا دانا، پانی کا بلبل۔ حباب آتا ہے قیام زندگی لے کر، حباب آتا ہے دنیا میں قیام زندگی لے کر، بشر زندگی پر کس قدر مغرور ہوتا ہے۔ تو اس لیے دعا سے تقدیریں بھی بدل جاتی ہیں۔ یہ بھی اللہ نے لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ آدمی دعا کرے گا میں اس کا رزق بڑھا دوں گا، اس کی زندگی بڑھا دوں گا، اسے صحت عطا فرما دوں گا، نہیں مانگے گا تو اس کو اسی سال ختم کر دوں گا، اس کو فلاں مہینے میں ختم ہو جائے، یہ بھی لکھا ہوا سارا۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ ایک تو سرکار اس مہینے کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اس مہینے کی تاریخ کو شمار کرتے رہا کرو، یا شعبان کے آج 1 ہو گئی، 2 ہو گئی، 10 ہو گئی، 15 ہو گئی، 20 ہو گئی، کس لیے؟ رمضان کے لیے۔ دوسرے حدیث میں آتا ہے کہ اس مہینے شعبان المعظم کے چاند دیکھنے کا جتنا اہتمام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے چاند کا کرتے تھے، کسی مہینے کا نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ یعنی چاند دیکھتے ہوں گے، ہر مہینے دیکھتے ہوں گے، دعا بھی کرتے ہیں، ہمیں بھی تعلیم دی اللہم الا والی، دعا مانگا کرو جب چاند دیکھو نئے مہینے کا۔ لیکن حدیث میں آتا اہتمام کے ساتھ جو چاند دیکھتے تھے وہ شعبان کے مہینے کا دیکھتے تھے، اتنا کسی اور مہینے کا اہتمام نہیں کرتے تھے۔ لوگوں کو بھی کہتے تھے بھی چاند دیکھو، شعبان کا چاند نظر آ گیا، چاند دیکھنے کا بھی اہتمام کرتے تھے، چاند کی تاریخوں کا بھی شمار بھی کرتے رہتے تھے سارا مہینہ۔ کیوں کرتے تھے؟ رجب کے مہینے میں کیوں دعا مانگتے تھے کہ ہمیں رمضان میں پہنچ؟ رمضان کی خاطر ہمیں ذہنی طور پہ، نفسیاتی طور پہ، دماغی طور پہ، قلبی طور پہ متوجہ کر رہے ہیں کہ ایک مہینہ آ رہا ہے اللہ کا، اس کی تیاری کرو، اس کے لیے اپنے ذہنوں کو، اپنے جسم کو تیار رکھو، اللہ سے دعا بھی کرو۔ یہ اسباب کی چیزیں ہیں، دعا بھی ایک اللہ سے سبب کا ذریعہ ہے کہ دعا بھی ایک سبب ہے۔ یہ ساری چیزوں کے اثر تو دعا نے پیدا کرنا ہے نا، اللہ نے پیدا کرنا ہے نا۔ دعا مانگو گے اللہ سے پھر ہی زندگی بڑھے گی۔